الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ محترم عزیزو، ابھی آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض ہماری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بارہا ہم سنتے ہیں۔ اس آیت کے اندر، اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصل انسانوں کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا کر کر بھیجا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جناتوں کو پہلے بیان کیا اور انسانوں کو بعد میں بیان کیا۔ قربان جائے علماء کرام کی ذات پر، مفسرین اعظام کی ذات پر کہ وہ عجیب عجیب نکتے بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی میں قرآن کریم کو جیسا اس کا حق ہے ایسا پڑھے تو ہمیں معلوم چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ جہاں پر ہونا چاہیے تھا بالکل اسی جگہ پر فٹ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس آیت کریمہ کے اندر پہلے جناتوں کو ذکر کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اس کے بعد انسانوں کا ذکر کیا، وَالْإِنسَ۔ اس کی حکمت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس کی بہت سی وجوہات گنوائی ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ آپ نے شمار کروائی کہ جناتوں کے اندر سرکشی زیادہ ہوتی ہے، جناتوں کے اندر کفر یہ زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تاکید اور بطور جناتوں کو اہمیت دینے کے لیے کہ اے ان جناتوں تم بھی سمجھ جاؤ، اے انسانوں تم بھی سمجھ جاؤ، تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد اور کوئی نہیں، محض یہی ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم جب اس دنیا کے اندر آئے تو کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اپلیکیشن لکھا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کی تھی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دینا؟ نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ایک مرتبہ انسان دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اس کے بعد وہ کبھی بھی اب اس کا وجود ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا میں انسانوں کو بھیج دینے کے بعد اب کبھی بھی اس کا وجود ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ انسان سب سے پہلے دنیا کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے۔ یہ چند عالم ہے، دنیا کو بھی عالم شمار کیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کو بھی ایک عالم کہا جاتا ہے، دنیا کے بعد قبر کی زندگی کو بھی ایک عالم کہا جاتا ہے، قبر کے بعد حشر بھی ایک عالم ہے، اور حشر کے بعد جنت جہنم کا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے وہ بھی ایک عالم ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا تو اب وہ کبھی بھی اس کا وجود ختم ہونے والا نہیں۔ یہ پہلے ماں کی پیٹ کے اندر تھا، وہ دنیا کے عالم اور دیگر عالموں سے وہ باخبر نہیں بلکہ بے خبر تھا، اور جب وہ ماں کی پیٹ کے عالم کو اس نے اس سفر کو طے کر کے آگے بڑھا تو وہ دنیا کے عالم کے اندر آیا۔ اب اس دنیا کے عالم میں رہتے ہوئے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا، اگر کرے تب بھی اور اگر نہ کرے تب بھی اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے۔
یہ ہمارا جو زندگی کا جو سفر ہے یہ ہمیشہ چلتے ہی جا رہا ہے، چلتے ہی جا رہا ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ابھی دوپہر میں 3 بجے گے تب بھی 3 بجے گے، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ آج دوپہر میں 3 نہیں بجنے چاہیے، آج شام نہیں ہونی چاہیے، تب بھی شام ہونے ہی والی ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے زندگی کا یہ سفر چلتے جائے گا، کبھی رکنے والا نہیں۔ پھر انسان دنیاوی زندگی کے مراحل کو طے کرتا ہے، اور جب اس کو موت واقع ہوتی ہے تب بھی اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور قبر کے اندر جا کر پھر اس کا ایک عالم، دوسرا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس عالم کے اندر پہنچنے کے بعد جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا، جب وہ دن قائم ہوگا، حشر کا میدان واقع ہوگا، تو پھر اس کو اٹھا دیا جائے گا قبر سے، ایک دوسرے عالم کی طرف اس کو منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ حشر کا میدان ہے۔ پھر حشر کے اندر یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعی میں جنت نصیب فرمائے، اور اگر ہم جنت کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالی اس حشر کے عالم سے اٹھا کر اس کو پھر ایک جنت کے عالم میں ڈال دیں گے۔ اور جنت کی زندگی کے متعلق ہمیں معلوم ہی ہے کہ وہ ہمیشہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، جنت کی چیزیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اہل جنت بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان ایک مرتبہ جب دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تو پھر اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے مصنف اور بہت بڑے عالم اور بڑے فلسفی گزرے ہیں، فلسفی جس کو ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں، اور بڑی مہارت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے حالات کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے پائے کے عالم تھے، اور ان کے بڑے بھائی شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی جو امام تھے مسجد کے، ان کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بڑے بھائی جو شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ والدہ چھوٹے بھائی کو آپ سمجھائیے کہ وہ میرے امام ہونے کی حالت میں وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے کہ انہی کا بھائی جب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیوں نماز پڑھے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہوگی۔ ان کی والدہ جب بیٹے ایسے ہو تو واقعی میں اس کے پیچھے جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ واقعی میں ایک عورت کا حق ہوتا ہے، یعنی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ اگر انسان کا بننے کی جو مدت ہوتی ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے ہوتی ہے، وہ اس وقت ہوتی ہے جب ماں بھی اس طرح پارسا اور نیک ہوتی ہے۔ ماں نے چھوٹے بیٹے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھتے رہو۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس دوران شاہ محمود غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کتاب الحیض لکھ رہے تھے، آپ ایک کتاب کی تصنیف کر رہے تھے، یعنی عورتوں کے مخصوص ایام کی، یعنی جس کے اندر عورتوں پر نماز اور روزہ وغیرہ تلاوت وغیرہ معاف ہے، ان مسائل کی کوئی کتاب آپ تصنیف کر رہے تھے، اور اس وقت نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز ادا کی، اور اس نماز کے اندر بھی وہی آیت آپ نے اتفاق سے پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے متعلق یہ مسائل ہے۔ جب یہ اس آیت پر پہنچے تو جو ان کے بھائی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز توڑ دی اور اکیلے نماز پڑھ کر وہ گھر چلے گئے۔ جب بڑے بھائی نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بھائی نہیں ہے، تو پھر گھر جا کر والدہ سے شکایت کی کہ امی جان آج پھر بھائی نے تو پہلے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے تو ایک بڑا اور برا کام کر دیا، وہ یہ کہ پہلے نماز میں تو شامل ہوا، پھر نماز میں شامل ہونے کے بعد نماز توڑ کر وہ گھر چلا گیا اپنی اکیلے نماز پڑھ کر۔ والدہ نے پوچھا چھوٹے بیٹے سے شاہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بیٹا کیا واقعہ ہوا کہ تو نے اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں ادا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بھائی جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے اس وقت اس کے دل کے اندر وہ مسائل شمار ہو رہے تھے، وہ مسائل استنباط کر رہے تھے، وہ مسائل کے متعلق سوچ رہے تھے، تو میں کیوں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھوں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہی نہ ہو۔ سنیے والدہ کا جواب۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تجھے ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے،
پہلے تو بڑے بھائی کو بھی ڈانٹا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ اللہ کے حضور جب نماز پڑھے تو اللہ ہی کا تصور ہونا چاہیے، اور چھوٹے بھائی کو ڈانٹ کر کہا کہ تجھے یہ کس نے حکم دیا اس بات کا کہ اس کے باطن کی طرف دیکھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر ہی کا مکلف بنایا ہے۔ اسی پر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے اندر گئے اور جب فتح ہونے لگی اور کفار لوگ مغلوب ہونے لگے، مسلمان غالب ہونے لگے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کے سامنے تلوار آگے کی، تو اس وقت اس کافر نے کہا سبانا سبانا۔ یہ اس وقت ان کو اسلمنا اسلمنا بولتے نہیں آتا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو وہ لوگ اس وقت یوں بولتے تھے سبانا سبانا، یعنی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ یہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ واقعے میں اللہ کے خوف سے مسلمان نہیں ہو رہا بلکہ تلوار کے خوف سے وہ اسلام لا رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر پورا قصہ سنا، اور پھر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کے ہاؤ بھاؤ چینج ہو گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا خالد هل شققت قلبہ، اے خالد کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے مسلمان ہوا یا تیری تلوار سے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے، یہ تعلیم دے رہے کہ باطن پر فیصلہ کبھی ہو نہیں سکتا، ہمیں جو چیز کو جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ظاہر ہے، ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ ہو سکتا ہے، باطن کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نہیں۔ بہرحال ان کی والدہ نے ایک قصہ سنا کر چھوٹے بھائی کو بھی متنبہ کیا کہ آپ کا یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ الغرض بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے امام جو تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے متعلق، کہ انہوں نے اس کے متعلق لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بدن دیا ہے وہ ازلی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ ازلی کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے۔ انسان کا جسد، انسان کا بدن، انسان کا جسم یہ ہمیشہ سے نہیں، لیکن ہاں وہ ابدی ضرور ہے۔ ابدی کا مطلب یہ کہ جب وہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ آ گیا تو اب اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ میں یاد رکھیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں وجود کا، ورنہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ نہیں، موت تو آئے گی لیکن عالم بدلتے جائے گا، بدلتے جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا یا جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا، پھر اس کی وہ ابدی زندگی ہمیشہ شروع ہوتی چلی جائے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور جب اتنا بڑا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کی زندگی اتنی بڑی ہو، جس کا سفر اتنا طویل ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ابھی آپ سوچ لیجئے ہم یہاں پر آؤٹ آف کنٹری کسی جگہ چلے جائے، آؤٹ آف کنٹری چلے جائے اور وہاں پر ٹکٹ لے کر وہاں پر جب چلے جائے، پلیٹ فارم پر آپ سے کسی کی ملاقات ہو یا کسی جگہ آپ کی کوئی ساتھی آپ سے ملاقات کرے اور وہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ یہاں پر تشریف کیوں لائے، آپ اس کنٹری کے اندر آئے کیوں، تو آپ اگر اس طرح جواب دے کہ میرا تو کوئی مقصد نہیں، بس میں اسی طرح سفر کر دیا میں نے، تو بتائیے کہ ہم بیوقوف شمار ہو گئے کہ نہیں؟ جب وہ اتنا چھوٹے سفر جب انسان کرتا ہے وہ بے مقصد نہیں کرتا، با مقصد کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب زندگی کا اتنا بڑا سفر ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے جو ہم اس سفر کو طے کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، محض میں نے تمہیں میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم نے ہماری زندگی کا مقصد بدل دیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہے کہ جنہوں نے ہماری زندگی کا مقصد کیا کر دیا؟ پیسے روپے پیسے جمع کرنے کا، کسی نے اپنے بال بچوں کا اور کسی نے اپنے دوستوں کا اور کسی نے کیا اور کیا مقصد بنا لیا اور حقیقی مقصد کو ہم بھول گئے۔ آج کل جو زیادہ دور جو چلا ہے وہ یہ کہ ہم دوستوں پہ مرتے جاتے ہیں، دوستیاب پہ مرتے جاتے ہیں، موبائل فون پر ہم اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، وقت ہمارے لیے کوئی اہمیت کی چیز نہیں، وقت کو ہم ضائع کرتے جاتے ہیں، اور ایسا ہم گویا کہ ہم ہماری باڈی لینگویج سے بتاتے ہیں، جیسٹر سے ہم نے بتاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے اندر بے مقصد بھیجا گیا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔
ہم وقت کو اس طرح ضائع کرتے ہیں اور موبائل فون پہ اس طرح ہمارا وقت نکل جاتا ہے کہ گھنٹے گھنٹے نکل جاتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یوں کہتا ہے کہ واقعی میں اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں۔ کسی بڑے علامہ کا قول ہے کہ اگر صحابہ کرام ابھی اس زمانے کے اندر موجود ہوتے، اگر وہ زندہ ہو کر پھر آ جاتے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ ہماری اس زندگی کو، ہماری اس عبادت کو دیکھتے، تو وہ ہمیں یقیناً مسلمان کہتے ہی نہیں، یقیناً ہمیں وہ مسلمان کہتے ہی نہیں، اور ہم ان کی عبادتوں کو دیکھ لیتے، ہم ان کے اخلاق کو دیکھ لیتے تو ہم انہیں مجنون کہہ دیتے، کیونکہ حقیقت میں عبادت کے جو لائق تھا اور عبادت کا جنہوں نے بالکل اپنا حق ادا کر دیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ آج ہم دوستیوں پر ایسے مرتے ہیں، اور دوستی بھی کیسی کہ ہم قربان کرنا تیار ہو جاتے ہیں، والدین کے پیسے کو ہم دیکھتے نہیں، موبائل فون پر اس طرح پیسے کو اڑاتے ہیں اور ہم کیا سے کیا کر ڈالتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم میں اس کے متعلق میں چند آیت پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا اس بات کا کہ یہ دوست جس پہ ہم دنیا کے اندر بھی مر رہے ہیں، وہ دوست کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ 29ویں پارے کے اندر سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایک دوست کہتے ہیں عربی کے اندر رفیق کو، اور ایک دوست کہتے ہیں حمیم کو۔ اصل میں حمیم ترجمہ ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی۔ اچھا، حمیم کو دوست کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی اپنے دوست کی محبت میں کھولنے لگتا ہے، اس کی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، مسلمانوں بلکہ یہ حمیم حمیمہ تو مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن قرآن میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حکم تمام پر ہے، مسلمانوں تم بھی سمجھ جاؤ اور ایک کفار تم بھی سمجھ جاؤ۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ ایک جگری دوست کسی جگری دوست کا کوئی کام نہیں آئے گا، وہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں کہ تیرا حال کیسا ہے۔ ابھی ہم واٹس ایپ پر میسج کریں تو وہ اگر ہم انتظار کرتے کہ وہ رپلائی کرے گا، ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو ہم انتظار کرتے اس کا جواب آئے گا، اور ہم اس وقت، اور اگر ہمیں کوئی بہانے بھی بنانے ہو تو ہم یعنی کیا کرتے ہیں کہ غائب ہو کر بہانے بناتے، اس کے سامنے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آگے کیا فرماتے؟ یبصرونہم ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، سامنے اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور بتائیں گے کہ اے دوست، اے جگری دوست، اور دوسرے جگری دوست کو سامنے کر کے اللہ تعالیٰ بتلائیں گے اب مدد کرنا چاہو تو مدد کرو، اب جہنم کے عذاب سے بچانا چاہو تو ایک دوسرے کو بچا لو۔ لیکن کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوگے لیکن کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ حمیم حمیمہ یہ تمام پر اطلاق ہو سکتا ہے، جگری دوست پر بھی آپ اس پر فٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پر بھی فٹ کر سکتے ہیں، آج کی جو ناجائز محبت ہے اس پر بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان، ایک جوان جب اس کی جوانی جوش میں آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جو اپنی محبوبہ جس کو عشق مجازی کہتے ہیں، جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، وہ اپنے پیسے، ہر چیز، اپنا وقت، ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر کیا عالم ہوگا اس کا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اب سامنے آ جاؤ، اب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ دنیا میں تو بہت مدد کرتا تھا، دنیا میں تو اس کا ریچارج بھی کروا دیتا تھا، دنیا میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا لڑنے کے لیے، لیکن اب جب جہنم کا عذاب آیا تو اب کیا ہوا؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر اب بھاگیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ۔ اس کے بعد مجرموں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعی میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لائق ہے۔ قرآن کو ہم نے قرآن کو صرف تلاوت تک محدود رکھا، یقیناً تلاوت میں ثواب ضرور ہے لیکن سمجھ کر پڑھنے میں اور زیادہ ثواب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مجرموں کو بتلاتے، مجرموں کا حال بیان کرتے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یودو کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یشاؤ بھی بول سکتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یطلبو بھی بول سکتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یریدو بھی بول سکتے، لیکن یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یودو،
قربان جائیے عربی کی بلاغت پر. عربی زبان اتنی بہترین زبان ہے کہ ہر فعل کا یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نام دیا ہے. یود کا معنی کیا کہ اس دن مجرم اپنی دل سے طلب کرے گے. ایک ہے یرید یشاء، ایک ہے کہ ہم اس کو طلب کرتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن یود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بس اپنی پوری طاقت لگا دے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے. وہ کیا کہتا ہے مجرم؟ یود المجرم لو یفتدی من عذابی. اس دن وہ عذاب کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اپنی تمام اولاد کو وہ فدیے میں اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ باری تعالیٰ عذاب سے تو مجھے بچا لے. پوری وہ قوم وہ اپنے بیٹے، اور بنو کا لفظ استعمال ہوتا ہے پوتے پر پوتے تا آخر نسل تک. اس کا مطلب اپنے بیٹے جس کے پیچھے تو اپنی زندگی کو برباد کرتا تھا، جب وہ کسی چیز کی نافرمانی کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتا تھا کہ ابو جی گھر میں ٹی وی لائیے، وہ اس کو ٹی وی لا کر دے دیا. وجہ کیوں؟ بچہ راضی ہو جائے. ابو جی مدرسے کی چھٹی کر دیجئے، ہم گھومنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا گھومنے جاتے ہیں. دین کو آپ نے پشے پست کر دیا. اور پھر کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیونکہ بچہ راضی ہو جائے. لیکن یہی بچے کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت کام آئے گا، تو سن لیجئے کہ کل قیامت کے دن مجرم کہے گا کہ ود المجرم لو یفتدی من عذاب. عذاب کو دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ فدیے میں لے لے میرے تمام اولادوں کو. وصاحبتہ واخی. اتنے پر بس نہیں، جب اس کی پہلی کوشش فیل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گے، تو وہ پھر کہے گا میری بیوی کو لے لے فدیے میں. وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا. واخی، میرے بھائیوں کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے. واخی وفصیلتہ التی تؤوی. جب یہ بھی کینسل ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا فدیہ دینے میں، تو پھر آخر میں کہے گا اے باری تعالیٰ میرے پورے کنبے کو، میرے پورے خاندان کو فدیے میں لے لے جو مجھے پناہ دیتے تھے. وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا. جب یہ کوشش بھی اس کی ریجیکٹ ہو جائے گی تو پھر آخر میں وہ چاہے گا کہ کچھ نہ کچھ فدیے میں دے دوں، تو آخر میں کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ومن فی الارض جمیعا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو تو فدیے میں لے لے، مجھے عذاب سے بچا لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرم جب عذاب کو دیکھے گا، ہم عذاب کیا سمجھتے؟ معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب انسان سامنے عذاب کو دیکھ لے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ تیار ہو جائے گا اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو قربان کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو قربان کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے، اور دنیا کے تمام لوگوں کو قربان کرنے کے لیے. لیکن پھر وہاں سے جواب کیا آئے گا؟ صرف 3 حرف میں جواب آئے گا، صرف 3 حرف میں. اتنا سارا اس نے کہا اور اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، لیکن پھر آخر میں کیا جواب آتا ہے؟ جب وہ آخر میں اس نے اپنی کوشش کرے گا ومن فی الارض جمیعا، دنیا کی تمام لوگوں کو تو لے لے اللہ باری تعالیٰ فدیے میں، ومن فی الارض جمیعا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. گناہ تو نے کیا، سزا بھی تو ہی کاٹے گا. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دیکھو یہ سب چیزیں ہم نے ہمارے مقصد کو کیا بنایا تھا. ہم نے دنیا کے اندر ہمارے بیٹوں کی نافرمانیوں کو ہم نے مقصد بنایا، بیوی کی نافرمانیوں کو، اس کی بے پردگی کو ہم نے اس کو تسلیم کر کے ہم نے مقصد بنایا تھا. ہم نے ناجائز رسومات کے اندر، ہم نے ہمارے خاندان کی ناجائز بدعتوں کے اندر جا کر ہم نے اس کو مقصد بنایا تھا. سب چیزیں فیل ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی. صرف ایک چیز کام آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کی وہ دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، کل آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. اور اسی مقصد کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اے انسانوں تمہیں مال جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے انسانوں تمہیں عزت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے انسانوں تمہیں اور چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو پھر اے باری تعالیٰ تو نے کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ اے انسانوں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. کیوں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیونکہ سفر اتنا طویل ہے، زندگی اتنی بڑی ہے، وجود کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو پھر بات یہ ہے کہ اس کی محنت بھی اور اس کی عبادت بھی اتنی ہی ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چلتی جائے گی. دنیا میں بھی کام آئے گی، کل آخرت میں بھی وہ کام آئے گی. سے پتہ چلا کہ ہم نے ہمارے مقصد کو بھول گئے ہیں. ہم سب اب تو جوان اب تو بڑی عمر والے بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے. موبائل فون، اسمارٹ فون روز ٹیکنالوجی بڑھتے جا رہی ہے. سائنس کے متعلق یعنی سائنس کی لگتی ہوئی لائن سے ایک بات میں آپ کو بتلاؤں. سائنس کے اندر جب انسان ڈرگز لیتا ہے
شراب پیتا ہے تو ایک کیمیکل یہاں ریلیز ہوتا ہے دماغ کے اندر، اس کو ڈوپامین کہتے ہیں، سائنس کی اصطلاح میں اس کو ڈوپامین کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ڈوپامین؟ جب انسان سگریٹ پیتا ہے، جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کو وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، جب وہ سگریٹ کو اور شراب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیمیکل اتنا ریلیز ہوتا ہے کہ انسان کو طلب لگنے لگتی ہے ڈرگس کی، اور ہمارے نوجوان اس میں سب آ گئے ہیں اس میں۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب اسے چیز نہیں ملتی ہے وہ چوری بھی کرے گا، والدین کے پاکٹ میں سے کوئی چیز بھی لے گا، اور وہ چاہے گا کہ جلد سے جلد یہ چیز مل جائے تاکہ یہ جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈوپامین جو ریلیز ہوتا ہے، یہ جو کیمیکل، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ریلیز اس وقت ہوتا ہے جب ہم فون کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہمیں فون کا ایڈکشن لگ جاتا ہے، جس کو اردو کے اندر لت کہتے ہیں۔ آپ کو چیک کرنا ہو تو چیک کر سکتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے اسمارٹ فون کو رکھ دے سائڈ پر، اپنی حالت کا خود جائزہ لے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بالکل پاگل ہو جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ میسج آتا نہیں، فون کسی کا آتا نہیں، فون نکال کے بار بار نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں، فون کی اسکرین آن کرتے ہیں، اس کو لت کہتے ہیں، ایڈکشن۔ اور سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جتنا ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈرگس پینے کے وقت، جتنا ریلیز ہوتا ہے شراب پینے کے وقت، اتنا ہی ریلیز ہوتا ہے موبائل فون کے استعمال کے وقت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کو کہتے ہیں لت۔ اور جو موبائل ٹیکنالوجی نکالتا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ہمارے ایپس پر، ہماری سوشل میڈیا ویب سائٹ پر وہ زیادہ سے زیادہ صرف کرے۔ تو اب اس کا بچنے کا کیا راستہ؟ تو بس ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اب ہم ایک دم سے یوں اعلان کر دیں یا ہم ایک دم سے مان لیں کہ اب آج سے فون استعمال کرنا بند، سب ڈبے فون استعمال کریں گے، یہ ایسا اب ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اب ہماری ہی ذات پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ویل پاور کی جو طاقت دی ہے اتنی خطرناک ہے کہ اگر انسان سوچ لے کسی بات کو تو پوری دنیا کو پھیر سکتا ہے۔ ہم سوچ لیں اس بات کو کہ ہمیں فون کتنا استعمال کرنا ہے، کتنا یہ کرنا ہے تاکہ ہم ہماری زندگی سے اور ہمارے قیمتی اوقات کو ہم اپنے بچا سکے اور ہم دین کے اندر، عبادتوں کے اندر صرف کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کا حقیقی معنی میں ہم اس کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عبادتوں میں اللہ تعالی ہمیں اپنا وقت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔